سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پر مشتمل یہ پروگرام رمضان کے مبارک مہینے میں مدنی چینل پر آن ایئر ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ حالات ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر ذکر کیے تھے۔ آج انشاءاللہ کچھ مزید باتیں اس حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو اور شیطان کو جو ان کے ساتھ رہتا تھا اس بات کا حکم دیا کہ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ پھر اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ بیان کی، یعنی جب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ جس کا میں نے تجھے حکم دیا کہ تو اس کے آگے سجدہ کرے تو تو نے سجدہ نہیں کیا، تو اس پر اس نے یہ بیان کیا کہ انا خیر من، میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سجدہ نہ کرنے کا عذر پیش کیا۔ اس کی نظر اس طرف تھی کہ وہ اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے برتر سمجھ رہا تھا، حالانکہ اگر اس پر غور کیا جاتا تو کئی اعتبار سے اس کی اپنی بات باطل تھی۔ اول تو بہتر ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ مٹی اور آگ پر نہیں، اور اگر اس پر ہوتا بھی کہ مٹی اور آگ میں تقابل کیا جاتا تو بہت سارے مقامات ایسے ہیں، بہت ساری وجوہات ایسی ہیں کہ جس پر مٹی جو ہے وہ آگ سے بہتر ہے، اس کے اوپر فضیلت رکھتی ہے۔ لیکن یہاں اصل جو چیز تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہ پاک جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس نے اس بات کا حکم دیا تھا، لیکن شیطان نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، ان کی توہین کی، تو اللہ پاک کی بارگاہ سے وہ مردود کر کے نکال دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یعنی تو یہاں سے اتر جا، تو تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس طرح اور مقامات پر اللہ پاک نے اس کے مردود ہونے کا اعلان فرمایا۔ اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی مجھے موت نہ آئے اور قیامت تک میدان محشر تک آنے تک مجھے موت نہ دے، بلکہ میں ڈائریکٹ میدان محشر کے اندر آؤں۔ اس نے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مطالبہ کیا، اور پھر اس نے اپنے عزائم کا اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ اظہار کیا کہ جب تو مجھے یہ مہلت دے گا تو پھر میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کو راہ سے ہٹاؤں گا، ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ سے آ کر ان کو وسوسے ڈالوں گا اور تیری راہ سے میں دور کر دوں گا۔ اللہ پاک نے اس مہلت دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، بے شک
تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت تک مہلت دی گئی ہے، یعنی اس کا مطالبہ منظور کیا گیا، لیکن اتنا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت جو بھی زمین پر مخلوق ہوگی وہ سب کی سب فنا ہو جائے گی، سب کو موت آ جائے گی۔ تو اس وقت تک شیطان کو مہلت دی گئی کہ وہ لوگوں کو بہکاتا رہے گا، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ ہاں، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کو بھی موت آ جائے گی، پھر دوبارہ جب مخلوق کو اٹھایا جائے گا، انسان و جنات کو اٹھایا جائے گا، تو اس وقت اس کو بھی اٹھایا جائے گا۔ یوں اس کا مطالبہ یہ تسلیم کیا گیا، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں جو اعلان کیا تھا تو اللہ جل شانہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تو بہکا، لیکن جو میرے خاص چنے ہوئے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور جن پر تیرا زور چلے گا، جو تیری پیروی کریں گے، تجھ سے اور ان تمام سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یوں اس کو مہلت دے دی گئی قیامت تک کہ وہ انسان کا کھلا دشمن بن کر انسان کو بہکاتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے ان کو دور کرتا رہے۔ جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیں اور جہاں سے جو چاہیں کھائیں۔ اور آپ کو مشہور ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب آپ نہ جائیے گا۔ ابتداء میں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے تھے، جنت کی سیر کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے۔ پھر یہاں پر چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہیں تھا، فرشتے تھے، حوریں تھیں، غلمان تھے، یہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ پاک نے نیند طاری کی اور آپ کی پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کی، ان کی تخلیق کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، نیند کا اثر دور ہوا، تو یہ خاتون جو تھی حضرت حوا، یہ آپ کے پاس بیٹھی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو وجہ بیان کی کہ تاکہ آپ کو مجھ سے انسیت حاصل ہو، انس حاصل ہو، اور آپ علیہ السلام میرے ساتھ رہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام حوا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علمی تھی کہ ابتداءً اگرچہ آپ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ باتیں پوچھی، لیکن جو اللہ پاک نے آپ کو علم دیا تھا اس کے مطابق آپ جانتے تھے کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے اور کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا۔ حوا یہ حیات سے نکلا ہے، جس کا مطلب کسی چیز کا زندہ ہونا ہوتا ہے، تو چونکہ زندہ انسان کی پسلی سے آپ کو پیدا کیا گیا، اس لیے ان کو حوا کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں، کیونکہ باقاعدہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا نہیں ہوئی، جیسا کہ دیگر انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا نکاح کرنا یہ بالکل درست تھا۔ تفسیر روح البیان اور حاشیۃ الصاوی علی تفسیر الجلالین کے اندر یہ مذکور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ ایک تفسیری روایت جو ہے وہ تفاسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ہر ایک کا اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ ہیں، ہر نعمت کا آپ ہی وسیلہ ہیں، جس کو جو نعمت جو انعام ملتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہی ملتا ہے، اور یعنی آپ کے وسیلے سے ملتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام جو آپ کے والد ہیں، ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہ وسیلہ قرار پائی۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ذہن نشین رہے کہ ہماری شریعت مطہرہ میں جو مہر ہے وہ
مال کی صورت میں ہونا ضروری ہے. جس چیز کو مال قرار دیا جائے اس کے ذریعے سے مہر یہ مقرر کیا جائے گا، چاہے کرنسی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، یا کوئی اور چیز ہو، فزیکلی مادی چیز جو ہوتی ہے وہ ہو، اور وہ مہر مقرر کی جائے. یہ جو درود پاک مہر مقرر کیا گیا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر تھا، ہماری شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنت میں رہنے لگے، لیکن شیطان کے بارے میں یہ واضح تھا، اور اللہ پاک نے بھی اس بات کا اعلان فرما دیا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. اور آپ کو یہ فرما دیا گیا تھا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنت میں رہ رہے تھے، لیکن چونکہ آپ کی جو تخلیق کا مقصود تھا، آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا، اللہ پاک کی 20 حکمتیں تھیں. شیطان جو ہے، جو ازلی دشمن تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس بات کو ظاہر کیا کہ وہ آپ کا مخلص ہے اور آپ کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اور اس پر اس نے قسم اٹھائی، اور قسم اٹھا کے اس بات کا یقین دلایا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ بے شک میں تم دونوں کی بھلائی چاہنے والا ہوں. اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جس درخت سے اللہ پاک نے آپ کو کھانے سے منع کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا اگر آپ کر لیں گے کہ آپ اس درخت سے کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ حیات رہیں گے، یا آپ فرشتوں میں سے ہو جائیں گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. یعنی پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ بن جاؤ. اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی اس قسم پر اعتبار کر لیا کہ کوئی کیسے اللہ پاک کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس بات پر اصرار کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ بھی تھا کہ آپ دیکھتے تھے کہ فرشتے یہ ہمیشہ رہتے ہیں جنت کے اندر، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو یہ سوچ کر کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کے اور قریب ہو جاؤں گا، ہمیشہ جنت کے اندر رہوں گا، یہ چیزیں آپ کے سامنے تھی. دوسرا یہ کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ممانعت ہے یہ صرف اور صرف ایک رہنمائی والی، جس کو کراہت تنزیہی کہتے ہیں، اس اعتبار سے یہ کو حرام کرنے کے لیے ممانعت نہیں کی گئی، منع نہیں کیا گیا کہ اس میں کوئی تاکید ہو، سختی ہو، ایسا نہیں. یہ تمام چیزیں سوچ کر آپ علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس درخت سے کھا لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو جنتی لباس آپ کے جسموں پر تھا وہ اتر گیا. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا پھر اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے. اللہ پاک کا فیصلہ تھا اور اس کی حکمت تھی کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جائے. وہ چاہتا تو براہ راست بھیج دیتا، لیکن اللہ پاک کا یہ قانون ہے کہ وہ جب نعمتیں لیتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب اس کے لیے مقرر فرماتا ہے. اس لیے آدم علیہ السلام نے پہلے درخت سے کھایا، پھر اس کے بعد آپ کو زمین پر اتارا گیا تاکہ جو آپ کی پیدائش کی حکمتیں ہیں، جو اس کے اندر مقاصد رکھے گئے ہیں، وہ پورے ہو سکیں. دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا، اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہوئے میدان عرفات میں آپس میں ملے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ ایک مخصوص عرصے تک، ایک مخصوص وقت تک زمین پر رہیں گے، اور پھر آپ کی اولاد بھی ہوگی، آپ کی ذریت بھی ہوگی. ان میں سے جو نیک عمل کرنے والا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو برائی کرنے والا ہوگا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے
واضح کر دی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے کر آئے تو آپ نے یہاں آ کر ایک روایت کے مطابق زمین پر جب اتار دیا گیا تو اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک عرصے تک آپ توبہ کرتے رہے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ توبہ آپ جنت کے اندر ہی کرتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد آپ کو زمین پر اتار دیا گیا۔ دونوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے التجائیں کی، ایک عرصے تک روتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اپنی اس اجتہادی خطا کے اوپر آپ اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ پاک نے آپ کے اوپر رحم فرمایا، آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اس کا قرآن پاک میں کئی مقام پر ذکر کیا گیا ہے۔ میں دو باتیں اس حوالے سے ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل یہ سماعت فرمائیں کہ شیطان جو تھا وہ سرکشی کرنے والا تھا، کھلی اللہ پاک کی اس نے نافرمانی کی۔ اس کو معلوم تھا کہ اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مجھے سجدہ کرنا ہے، اس نے ایک تو سجدہ کرنے سے انکار کیا، دوسرا پھر اس کے بعد اس نے تکبر کیا، اور اپنے اس گناہ پر، اپنی اس غلطی کے اوپر وہ نادم اور شرمندہ نہیں تھا، جبکہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی، وہ اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام کے لیے کوئی ارادہ نہیں پایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ فرما رہے ہوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام یہ سمجھے تھے کہ چونکہ میں ہمیشہ جنت میں رہ لوں گا، فرشتہ بن جاؤں گا، اور پھر شیطان نے قسم کھائی تھی اللہ کی، تو اس وجہ سے آپ نے اس کے اوپر اعتبار کر لیا، تو یوں آپ نے اس جنت کے ممنوع پھل کو کھا لیا، اس درخت سے کھا لیا۔ یہ آپ کی اجتہادی خطا تھی، آپ نے سوچا، غور و فکر کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر لغزش واقع ہو گئی، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہوئے، شیطان اکڑ گیا، آدم علیہ السلام نے توبہ کی، رجوع کیا، معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ فرمایا فتاب علیہ، اللہ پاک نے ان کے اوپر رجوع فرمایا، یعنی ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دونوں حضرات، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی تو بے شک ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس کو آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق درست سمجھا تھا، اس کے اندر خطا واقع ہو گئی، اب اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ جبکہ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ مستدرک حاکم کی حسن درجے کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اور عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو مجھے معاف فرما۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی جب تو نے میری تخلیق کی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس ہستی کا نام تو نے اپنی نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے، یقیناً تیری بارگاہ میں اس سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں، تو اس لیے میں نے ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا، جنت دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ اسی کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات اللہ کی بارگاہ سے ملے تو اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، بے شک وہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مفسرین نے اس حدیث مبارکہ کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہی کی ہے کہ وہ جو کلمات آپ کو ملے تھے، وہ جو جملے، وہ الفاظ جو آپ کو ملے تھے، وہ یہی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔
آدم علیہ السلام کے اور واقعات بھی اس طرح رہے۔ پھر ایک مشہور واقعہ آپ کا دو بیٹوں کا پیش آیا، حابل اور قابل کا، کہ شروع میں ابتدا میں نوع انسانی کی جو بقا اور آگے چلنے کا سلسلہ تھا وہ یہ تھا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، ان کے پیٹ سے جب ایک مرتبہ ولادت ہوتی تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی یہ پیدا ہوتے، پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوتا کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی یہ پیدا ہوتے۔ تو اس وقت اصول یہ تھا کہ جو دوسری مرتبہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح پہلے والے بیٹے سے، اور پہلی والی بیٹی کا نکاح یہ دوسرے والے بیٹے سے یہ کیا جاتا تھا۔ تو جب حابل اور قابل یہ ان دونوں کا وقت آیا تو قابل جو بڑا تھا اس کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا، اور حابل جو تھے ان کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، وہ لیوذا تھی۔ اب اصول کے مطابق قابل کا نکاح حابل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا اور حابل کا نکاح یہ قابل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن چونکہ اقلیمہ یہ لیوذا کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت تھیں تو اس لیے قابل اس بات پر اڑ گیا کہ نہیں، میں نے ہی اس سے نکاح کرنا ہے اور لیوذا سے نکاح نہیں کرنا۔ اس پر قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ المائدہ میں تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا کہ دونوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ دونوں نے قربانی پیش کی، حضرت حابل کی طرف سے وہ قربانی قبول ہوئی اور ان کا نکاح مقرر ہوا کہ وہ اقلیمہ سے کریں گے، لیکن قابل نے اس کو بھی قبول نہ کیا اور اس نے حضرت حابل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور یہ نوع انسانی کا پہلا قتل تھا کہ جو زمین پر واقع ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت حابل کی لاش کو لے کر اپنے کندھوں پہ رکھ کر گھومتا تھا، پیٹھ پر رکھ کر گھومتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے دو کوے بھیجے، آپس میں وہ لڑے، یہ سارا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور قبر کھود کے، گڑھا کھود کے اس میں اس کو دفنا دیا۔ تو قابل کو اس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ کیسے یہ دفنانا ہے، تو اس نے حضرت حابل کو اسی طریقے سے دفنایا۔ حدیث پاک کے صحیح بخاری شریف کی کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا اس کا ایک حصہ جو ہے وہ قابل کو بھی اس کا گناہ کا ملتا رہے گا، کیونکہ یہ پہلا ہے کہ جس نے بنی آدم کے اندر قتل کو ایجاد کیا، اس نے قتل کرنا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک تقریباً زمین پر تشریف فرما رہے، جس میں سے 40 سال کی عمر آپ کی حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی گئی تھی، تو 900 تقریباً 60 سال تک آپ کی عمر ہوئی اور آپ زمین پر تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے آ کر آپ کی روح کو قبض کیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی تدفین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کے مطابق آپ علیہ السلام ہندوستان کے کسی پہاڑ پر مدفون ہیں، بعض کے مطابق جبل ابو قبیس میں، اور بعض نے یہ کہا کہ آپ جدہ میں کسی مقام پر مدفون ہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی جو سیرت اور زندگی ہے اس میں ہمارے لیے سبق ہی سبق ہے کہ ہمیشہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہنا چاہیے، اور لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے تو اڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ آخر میں یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان میں ان کا گناہ کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں، یعنی اپنے طور پر یہ سوچا کہ ہم یہ درست کر رہے ہیں، اجتہاد کیا، سوچا سمجھا، اور اللہ نے یہ صلاحیت بھی پیدا کی تھی، لیکن معاملہ جو تھا وہ اس کے برعکس تھا۔ تو جب ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ایک تو اس پر وہ فوری اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ انبیاء کی جو اس طرح کی باتیں قرآن اور سنت میں آئی ہیں یہ ان کو صرف قرآن و سنت کے اندر ہی بیان کیا جائے گا، الگ سے ان کی اس طرح کی باتوں کو بیان کرنا یہ شرعاً جائز نہیں، حرام ہے، بلکہ اگر کوئی توہین کی نیت سے ایسا بیان کرے گا تو نعوذ باللہ وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ طرح طرح کے جملے اس حوالے سے بنا لیتے ہیں، اشعار بنا لیتے ہیں جس میں واضح طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی اس بات کو ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کی لغزش کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے بھی خطا اسی لیے ہوتی ہے کہ ہمارے جد امجد سے اس طرح کا معاملہ ہوا، تو یہ بعض صورتوں میں حرام اور بعض صورتوں کے اندر یہ کفر بنتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیشہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے